السلام علیکم میرے ساتھیوں، آج کی یہ پراسرار کہانی آپ کے دل کو ایک بار پھر سے دہلا کر رکھ دے گی۔ اس سچی کہانی کو آپ سنیے اور شیئر بھی کیجیے، اور اس سے پہلے ہمارے چینل سید سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیجیے گا۔ یہ قصہ جو آپ ابھی سن رہے ہیں یہ ایک آپ بیتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہو، لیکن آپ نے اس کو محسوس نہ کیا ہو یا زیادہ غور نہ کیا ہو۔ زیادہ امید ہے کہ عام سی بات سمجھ کے درگزر کر دیا ہوگا، کیونکہ انسانی سوچ ہے، وہ کوئی بھی ایسی مخلوق جو نظر نہیں آتی اس کو مانتا ہی نہیں ہے، جھٹلاتا ہے، وہم کہہ دیتا ہے، جنات پر یقین نہیں رکھتا۔ لیکن وہ لوگ جو جنات کو مانتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ نظر بھی آتے ہیں، اپنے ہونے کا یقین دلاتے ہیں، نشانی ظاہر کرتے ہیں، تو وہ یہ کہانی ضرور سنیں گے۔ اب میں اپنی بات کروں تو میرے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے کہ مجھے خوفناک کہانیوں کو سننے کا نہ صرف شوق ہے بلکہ میں ہارر فلمیں بہت شوق سے دیکھتی ہوں۔ ساتھ ہی اس بات کا بھی آپ کو یقین دلا دوں کہ مجھے غیر ماورائی چیزوں پر بھی یقین ہے۔ تو جیسے ہی مجھے وہ سرسراہٹ محسوس ہوئی، مجھے پرانی پڑھی ہوئی ساری کہانیاں اور دیکھی ہوئی فلمیں اور سنی ہوئی کہانیاں یاد آ گئیں۔ پھر وہ ہو گیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن رکیں، میں آپ کو شروع سے سناتی ہوں، پھر آپ میری بات کو سمجھ جائیں گے کہ آخر میں کیا کہنے والی ہوں۔ میرا نام شائستہ ہے، میں اپنے آپ میں گم رہنے والی، نہ زیادہ پڑھائی میں اچھی نہ بری اسٹوڈنٹ ہوں، جو زیادہ تر اپنی پراسرار دنیا میں رہنا پسند کرتی ہے، یعنی پراسرار کہانیوں کو سننا پسند کرتی ہے۔ میں اور سومی، میری چھوٹی بہن، امی ابو، بس یہ چھوٹا سا گھرانہ ہے۔ ابو ایک فیکٹری میں اکاؤنٹ مینیجر کی پوسٹ پہ ہیں، اور کبھی کبھی کام کا زیادہ بوجھ ہو تو رات فیکٹری میں رک جاتے ہیں، کیونکہ ہم مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور معاشرے کی چلن کو بھی اپنائے رکھنا ہے۔ تو بس بی اے کرنے کا انتظار ہے، پھر تایا کے بیٹے جنید سے شادی خانہ آبادی کر کے نئی زندگی بسر کرنی ہے، جس کے ساتھ میری منگنی بچپن سے ہی طے ہے۔ خیر، میرا روز کا معمول ہے، کالج سے واپس آ کر زیادہ تر ہارر کتابیں یا سسپینس کہانیاں سنتی ہوں، اور یہ جو قصہ میں آپ کو سنا رہی ہوں یہ اسی دن کا ہے جب میں ہارر کہانی سن رہی تھی۔ اور یہ زیادہ پرانا قصہ نہیں ہے بلکہ پچھلے مہینے کا ہے۔ میں جب کالج سے واپس آئی تو امی اور سومی میرے انتظار میں صحن میں رکھے تخت پر بیٹھے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر چونک گئی، اور میں چونکی اس لیے کیونکہ وہ تیار تھے۔ خیریت؟ میں نے اپنا بیگ تخت پر رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، تمہاری تائی کا فون آیا تھا، ان کا حج کا ویزا لگ گیا ہے، میں اور سومی جا رہے ہیں۔ تو میں نے اس طرح جواب دیا جیسے مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں بہت تھکی ہوئی تھی، آج مجھے کالج میں بہت دیر ہو گئی تھی، وہاں پر پروجیکٹ تھا، پریکٹیکل تھا، تبھی میں آج شام کو نہیں بلکہ رات تک آئی تھی۔ خیر، میں تھک ہار کر تخت پر آڑی ترچھی ہو کر لیٹ گئی۔ مبارکباد دینے جانا ہے، قریبی رشتہ ہے، پھر تمہارے حوالے سے نازک بھی ہے، خیال تو رکھنا ہے نا۔ امی نے اپنی عادت کے عین مطابق تحمل اور صبر سے جواب دیا، اور صحن سے اندر کمرے میں اپنی چادر اور پرس لینے چلی گئی۔ تو ابھی فوراً جانے کی کیا تک ہے؟ میں نے سومی سے کہا۔ سومی نے کندھے اچکا کر امی کی طرف اندر اشارہ کیا کہ ان سے پوچھو۔ اچھا، مجھے کھانا تو دے دیں، پھر جہاں مرضی جائیں۔ میں چڑھ کر بولی، ایک تو تھکے گھر آؤ، بجائے کھانا پانی دینے کے ہمارے گھر والے اپنے سیر سپاٹوں پہ نکل جاتے ہیں، اور سومی بیچاری ہمیشہ کی طرح چھوٹی ہونے کی وجہ سے میری چڑچڑاہٹ کا شکار ہو گئی۔ خیر، میں جب تک کھانا کھاتی امی اور سومی تائی اماں کے گھر کے لیے روانہ ہو چکی تھی، ساتھ ہی بتا گئی کہ ابو نہیں آئیں گے، اندر سے لاک لگا لینا، ہم رات کے 9-10 بجے تک آ جائیں گے، کیونکہ ابو 5 بجے آتے تھے اور آج آئیں گے نہیں۔ سو میں اب شام تک آزاد تھی۔ اسی آزادی کا فائدہ اٹھانے کے لیے میں نے سکون سے کھانا کھایا اور لیپ ٹاپ پہ نیو ہارر فلمیں سرچ کرنے لگی۔ آہا، مزہ آ جائے گا، کیا فلم لگ رہی ہے، اور فوراً ڈاؤن لوڈ پر لگا دی۔ رات کا اندھیرا، ایک اکیلی لڑکی کی پرچھائی، جنگل کا پراسرار ماحول، دور ایک درخت سے خون کی ٹپکتی بوندیں اور ایک کالی بلی کی 2 چمکتی آنکھیں۔ واہ، کیا ٹائٹل کور ہے۔ میری ساری کوفت چڑچڑاہٹ جو امی اور سومی کے جانے کی وجہ سے ہوئی تھی اڑن چو ہو گئی۔ کل چھٹی ہے تو سوچا رات بھر مووی دیکھوں گی، کم از کم امی کے آنے تک تو دیکھوں گی ہی، کیونکہ ان کے آنے کے بعد تو سوال پیدا نہیں ہوتا۔ خیر،
جب تک فلم ڈاؤن لوڈ ہوتی چائے ہی بنا لو۔ میں سوچتے ہی عمل کرنے کچن کی طرف چلتی، مزے سے اپنے مطابق چائے بنائی۔ چائے بنا کے اپنے کھانے کے برتن دھو کے کچن پر ایک نظر ڈالی، صاف ہی ہے، چلو سکون ہے، فلم انجوائے کی جائے۔ خود کلامی کرتے ہوئے میں نے لاؤنج کے پردے گرائے اور مین گیٹ لاک کیا۔ اب نیم اندھیرا سا تھا۔ لاؤنج میں صوفے پر کشن کا سہارا لیے لیپ ٹاپ پہ نظر جمائے بیٹھی تھی، جہاں پراسرار سا بہت ہی دل کو دہلا دینے والا میوزک شروع ہو چکا تھا۔ فلم فل آف مسٹری اور خوفناک تھی، ایسی مووی جس کو دیکھ کر میں 1 منٹ کے لیے بھی اپنی پلکیں نہ جھپکاؤں۔ اب میں صوفے پر باقاعدہ نیم دراز سی کشن سر کے نیچے اٹکا کے صوفے کی ہتھی پہ سر پیچھے کیے پلکیں جھپکائے بغیر لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ نظریں لگائے ہوئے تھی کہ اچانک مجھے اپنی گردن پہ سرسراہٹ سے محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی چیز حرکت کرتی ہوئی گردن سے سر کی جانب رواں دوا ہے۔ پہلے تو ہاتھ گھما کے جھٹکا دیا کہ کوئی چیٹی ہو تو خود ہی مر جائے یا بھاگ جائے، لیکن 1-2 منٹ کے بعد وہی سرسراہٹ سی شروع ہو گئی تو میں نے یکدم پلٹ کر دیکھا، ادھر سوائے ڈیکوریشن پیس کے کچھ تھا ہی نہیں۔ میں نے چہرہ واپس موڑ لیا اور فلم انجوائے کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ بمشکل 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ وہی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے فوراً گردن اوپر کر کے پیچھے کی طرف بجائے پورا منہ موڑنے کے کشن سے گردن بلند کی اور آنکھیں گھما کے اچھی طرح دیکھا۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا یہ کچھ اور ہے۔ یہ خیال آتے ہی ایک دم سے چیخ نکل گئی اور میں لاؤنج سے باہر کی طرف بھاگی۔ باہر نکلی تو محسوس ہوا کتنا وقت بیت گیا تھا۔ اندھیرا سا پھیلا ہوا تھا۔ واپسی کے سفر کی طرف رواں دوا پنچھیوں کی آوازیں عجیب سا منظر پیش کر رہی تھی۔ آسمان پہ سرخی کے ساتھ اداسی بھی تھی۔ میں ابھی آسمان پہ غور ہی کر رہی تھی کہ ایک دم لائٹ چلی گئی۔ سونے پہ سہاگا، UPS کی بیٹری ختم ہو چکی تھی اور جنریٹر مجھے اسٹارٹ کرنا نہیں آتا تھا۔ ابو یا سومی ہی چلاتے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں حوصلہ کر کے کچن تک جاتی، کچن میں ایک ٹارچ اور ایمرجنسی لائٹ لگی ہوئی تھی۔ میرے کان کے پیچھے پھر وہی سرسراہٹ، جیسے کوئی کہہ رہا ہے میں تمہارے بہت پاس ہوں، بہت قریب۔ میں نے پاگلوں کی طرح سر جھٹکا اور ہاتھ سر پر مارتے ہوئے بے ساختہ چھت کی طرف دوڑ لگا دی۔ چھت کی سیڑھیاں باہر صحن سے ہی جاتی تھی۔ دوسرا قریب ہونے کی وجہ سے وہی عافیت کا دروازہ تھا۔ چھت تک جانے میں سرسراہٹ تو ختم ہو گئی، لیکن اب اپنی بیوقوفی پر سر پیٹنا شروع کر دیا، کیونکہ چھت پر اندھیرا تھا اور ساتھ والا گھر بھی ایک عرصے سے خالی تھا، اور اس وقت اندھیرے میں وہ ویران گھر عجیب سا تاثر دے رہا تھا۔ ان کے صحن میں اگی لمبی لمبی گھاس جب ہوا سے لہلاتی تو ایسا لگتا ہے کوئی کھڑا ہل رہا ہے۔ میں بھی ٹکٹکی باندھے اسی جانب گھورتی رہی۔ پھر میں کافی دیر بجلی کا انتظار کرتی رہی، مگر اس نے نہ آنا تھا نہ آئی۔ ایسا لگتا تھا کوئی لمبا ہی فالٹ آ گیا ہے۔ مصیبت یہ ہو گئی کہ اب ایسی اندھیری رات میں بچپن کی پڑھی ساری خوفناک اور سنی ہوئی ساری خطرناک کہانیاں حقیقت کا روپ دھار رہی تھیں۔ ساتھ ہی ایک عجیب سا ڈرا دینے والا ماحول بن رہا تھا۔ جن بھوت، چڑیلیں، ڈریکولا برابر والے ویران مکان میں آگے جھاڑ جھنکار کی سرسراہٹیں، لمبے لمبے سائے، ساتھ ہی مجھے ہر جگہ ایسا لگ رہا تھا پرچھائیاں چل رہی ہیں، عجیب شکل کے سائے سے ہلتے نظر آ رہے ہیں۔ خوف کی شدت سے میرا حلق خشک ہو چکا تھا، اور وہ سائے، ان میں سے کچھ چھوٹے تھے، کچھ بہت بڑے، ایسا لگ رہا تھا آسمان تک جا رہے ہیں۔ چند لمحے میں مزید ضبط کرتی رہی، مگر کسی کے بے حد قریب سے چلنے کی آواز پر میں ایک دم ڈر گئی۔ میں نے بے ساختہ اونچی آواز میں کہا، کون ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ مکمل خاموشی، ہر طرف ایک بھیانک خاموشی حکومت کر رہی تھی۔ میں اپنے ماتھے پر موجود پسینہ صاف کر رہی تھی، جبکہ دسمبر کی سرد ترین رات تھی، لیکن پھر بھی مجھے پسینہ آ رہا تھا۔ سوائے ڈرنے کے اب میرے پاس اور کچھ نہیں تھا۔ خیر، میں نے پھر سے ہمت کی، سوچا کہ میں نیچے چلی جاتی ہوں، مگر اب شاید ڈر کی زیادتی سے نیچے کا راستہ اس اندھیرے میں بے حد خوفناک لگ رہا تھا۔ ساتھ ہی مجھے خیال آیا نیچے تک پہنچ بھی جاتی تو آگے کیا کرتی؟ اسی وقت نیچے گھر میں بھی اندھیرے کا راج ہوگا، اور میری حالت ہرگز ایسی نہیں تھی کہ میں لاؤنج سے پہلے موبائل لیتی، پھر اس کی ٹارچ کی مدد سے کچن تک جاتی اور ایمرجنسی لائٹ تلاش کرتی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا جیسے میں چھت پر قید ہو چکی ہوں، ایسے قید جسے چاہ کر بھی میں باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ تنہائی میں رات کے اندھیرے اور اس کی خوفناکی اور دہشت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ طرح طرح کی آوازیں آنے لگی۔ پھر لگا کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے۔ میں نے بے اختیار چیخیں ماری
اور چھت کے دوسری طرف بھاگ نکلی۔ کندھے پر ہاتھ رکھنے کے احساس کے بعد میری حالت اور خراب ہو چکی تھی۔ میں بری طرح کانپ رہی تھی، میری ٹانگیں کپکپا رہی تھی اور سانس اس طرح چل رہی تھی جیسے ٹرین چلتی ہے چھک 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 اور اس میں سے دھواں نکلتا ہے۔ میں خود کو بلا ارادہ کوس رہی تھی۔ کیا ضرورت ہے ایسی پوری اسٹار فلمیں دیکھنے کی؟ دیکھ لو نتیجہ، خود ڈر رہی ہوں۔ جنات پر یقین رکھنے والی، آج مجھے یقین ہو گیا تھا۔ خود محسوس کر رہی تھی کہ جنات میرے آس پاس ہیں، چھوٹے بڑے، لمبے بونے، موٹے، لمبے منہ والے، کسی کے سر پر 2 سینگ، کسی کے سر پر 1 سینگ، اور پھر برابر والا گھر جس کے بارے میں کئی باتیں سن چکے تھے۔ پہلے میں افواہ سمجھتی تھی، لیکن آج مجھے یقین ہو رہا تھا کہ 50 سال پرانا یہ گھر، جو کہ بہت مضبوط بنا ہوا تھا اور علاقے کا مہنگا ترین گھر، پر اس کو کوئی سستے دام بھی نہیں خریدنا چاہتا کیونکہ وہاں کے جنات بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ اور آج میں اپنی چھت پر کھڑی ان جنات کو ملاحظہ کر رہی تھی جو کہ صرف اب تک مجھے محسوس ہوئے۔ میں شاید نیم دیوانگی کی حالت میں جا چکی تھی، بڑبڑا رہی تھی، الفل بک رہی تھی۔ اکیلے پن کے احساس، خوف اور شدید ڈر نے میری ذہنی صلاحیتیں جیسے ختم کر دی اور میں کچھ سوچنے سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ تبھی مجھے اچانک رونا آ گیا اور میں مسلسل تب تک روتی رہی جب تک آنسو خشک نہ ہو گئے۔ خیر، ڈر ڈر اور سہم سہم کے میں نے کچھ وقت گزار ہی دیا۔ تبھی مجھے یوں لگا کوئی چیز سامنے سے مجھے دیکھ رہی ہے۔ عجیب سا احساس تھا، بس کسی کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی کہ کوئی آس پاس موجود ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ عجیب چھلاوا جیسی چیز تھی، میری رگوں میں خون منجمد سا ہو گیا۔ وہ جو بھی تھا میرے سامنے اچھل رہا تھا۔ پہلے وہ بہت چھوٹا تھا، بہت چھوٹا، پھر وہ لمبا ہوتا گیا، اتنا لمبا کہ درختوں سے بھی اونچا، آسمان تک اس کا قد جا رہا تھا، اور پھر ایک دم بونا ہو گیا۔ کون تھا وہ؟ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اندھیرے میں صرف مجھے اس کی 2 آنکھیں نظر آ رہی تھی، 2 لال لال آنکھیں جو مجھے دیکھ رہی تھی، اور وہ اچھل رہا تھا۔ کہاں سے آیا تھا اور کدھر اس کو جانا تھا مجھے اس بات کا قطعی علم نہیں تھا، بس میں یہ جانتی تھی کہ وہ مجھے ڈرا رہا ہے اور شاید میں اس کا شکار ہوں۔ رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے میرے، رواں رواں لرز رہا تھا، خوف ہی خوف تھا ہر سو۔ میری روح کانپ رہی تھی، چیخ رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا میری جان نکل جائے گی۔ رات کا خوف، عجیب انہونی کا خوف، اور ان چیزوں کا خوف جو میں آج تک سنتی آئی تھی، پڑھتی آئی تھی، دیکھتی آئی تھی۔ میں نے بے بسی سے اوپر کھلے آسمان کو دیکھا جہاں بہت خوبصورتی سے ستارے چمک رہے تھے، اور دور کہیں ایک باریک سی خوشنما لائن تھی جو بتا رہی تھی یہ چاند کی آخری تاریخیں ہیں۔ لیکن میں اس قدر تنگ آ چکی تھی کہ نہ صرف ذہن میرا معاف ہو چکا تھا بلکہ اب بیزاری کی لہر دوڑنے لگی جسے میں یہ پل پل، لمحہ لمحہ موت سے تو ایک دفعہ کی موت بہتر ہے۔ میں نے جھنجھلا کر سوچا، جو بھی ہو سامنے آؤ، میں یہاں ہوں، آؤ میرے سامنے آؤ۔ میرے اعصاب شاید جواب دے گئے تھے۔ میں اچانک کھڑی ہو کر چیخنے لگی۔ میری نظریں اس خوفناک اندھیرے میں چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ آتے کیوں نہیں؟ میرا خون پی لو گے؟ آؤ پی لو، قصہ تمام کر دو میرا، میں یہاں ہوں، آؤ سامنے آؤ نا، کیوں ڈرا رہے ہو؟ میں ہزیانی لہجے میں، یعنی دیوانوں والے لہجے میں بولے جا رہی تھی۔ تبھی مجھے لگا جیسے وہ چھلاوا اب وہاں نہیں تھا۔ میں نے بے اختیار زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا۔ بھاگ گیا، ڈرپوک کہیں کا، نرا بزدل، مجھے اکیلی کمزور لڑکی سمجھ کر ڈر کر بھاگ گیا۔ میری ہنسی نہیں تھم رہی تھی کیونکہ میں شاید خوف کی آخری حد تک جا چکی تھی۔ ایک دم میاؤں میاؤں کی آواز سے میرا دل حلق میں آ گیا اور مجھے گویا سکتا ہو گیا۔ میں بے جان بت بن گئی۔ میں جہاں تھی ادھر ہی بت کی مانند پتھر جیسی کھڑی تھی اور دہشت سے آہستہ آہستہ کپ کپانا شروع کر دیا۔ مجھ سے تھوڑی ہی فاصلے پر 2 چمکتی ہوئی آنکھیں پھر سے مجھے نظر آئیں۔ یقیناً وہ بلی کی آنکھیں نہیں تھیں۔ بلی کی آنکھیں میں جانتی ہوں کس طرح کی ہوتی ہیں، لیکن اندھیرے میں وہ آنکھیں چمک رہی تھی۔ ایک تو گھر میں اکیلی، لائٹ نہیں، گھپ اندھیرا، برابر میں ویران آسیب زدہ گھر، اور میں چھت پر۔ ایک کالی بلی نہیں تھی، وہ کوئی اور شے تھی۔ رفتہ رفتہ میرے ذہن میں ایک غبار سے چھانے لگا اور مجھے لگا میں بے ہوش ہو رہی ہوں۔ تبھی مجھے کسی نے تھام لیا۔ وہ ہاتھ مجھے لگا بہت بڑے بڑے ہیں، وہ ناخن مجھے چپ رہے تھے۔ پھر مجھے نہیں پتا، میں ہوا میں اڑنے لگی، ہوا میں معلق ہو گئی، میری آنکھیں بند تھیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک اندھیرے کمرے میں تھی۔ تو وہ وہی آنکھیں تھیں جو مجھے رات کے اندھیرے میں نظر آئی تھیں۔ وہ کوئی آدمی تھا،
اس نے کہا لیٹی رہو۔ تم کون ہو؟ میں تمہارے گھر کے برابر میں جو گھر ہے وہاں رہتا ہوں۔ تو تم مجھے مار دو گے؟ نہیں، میں تمہیں نہیں ماروں گا، بلکہ میں تو تمہارا دیوانہ ہوں۔ تم مجھے یہاں لے کر کیوں آئے ہو؟ کیونکہ میں نے تمہیں اکثر دیکھا ہے کہ تم نماز کی پابندی نہیں کرتی، پر تمہیں کیسے پتا؟ ہاں، میں جانتا ہوں کہ تم اسلام کے قریب نہیں ہو، تم ایک مسلمان ہو، لیکن پھر بھی اسلام سے بہت دور ہو۔ تو تمہارا اس بات سے کیا لینا دینا؟ اور مجھے جانے دو، مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ دیکھو، میں تمہارے سامنے اصلی شکل میں نہیں ہوں، اگر ہوتا تو تب تم ڈر جاتی۔ یہاں کے رہنے والے تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، لیکن ہم لوگ مسلمان جنات ہیں، عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں یہاں کا امام ہوں، یہیں پر رہتا ہوں۔ اکثر دیکھتا ہوں تمہارے گھر سے گانوں کی آوازیں آتی ہیں جو مجھے سخت پریشان کرتی ہیں، اور میں چاہتا تھا تم اکیلی ہو، اور جس دن اکیلی ہو میں تمہیں چھت پر لے کر آؤں۔ تو اس وقت جو سرسراہٹ ہوئی تھی وہ تم نے ہی کی تھی۔ ہاں، میں ہی تھا، کیونکہ میں بے چین ہو رہا تھا۔ تم نے اتنے زور سے آواز کھولی ہوئی تھی کہ ہماری نیند میں خلل آ رہا تھا۔ صبح ہمیں نماز پڑھنی ہوتی ہے، فجر کے وقت گانوں کی آواز آتی ہے۔ کیا تمہارے گھر میں منع کرنے والا کوئی نہیں؟ میں شرمندہ ہو گئی۔ میں نے کہا، منع کرنے والے موجود ہیں، لیکن وہ سو جاتے ہیں، اور ابو جب رات میں نہیں ہوتے تبھی میں مووی دیکھتی ہوں۔ آج وہ گھر پر نہیں تھے اور امی دیر میں آتی، تو اسی وجہ سے میں بہت ہی زیادہ تم سے پریشان ہوں اور بہت غصے میں ہوں۔ چاہتا تو تمہیں سزا دیتا، تمہیں مار دیتا۔ پہلے میں نے تمہارے ساتھ یہی کیا، لیکن جب تمہاری حالت دیکھی اور مجھے لگا کہ کافی پریشان کر لیا ہے، تو اب میں تمہیں سبق سکھاؤں گا۔ اگر تم سکون سے رہنا چاہتی ہو اور چاہتی ہو ہماری نیندوں میں کوئی خلل نہ آئے، ہم نماز پڑھنے والے، عبادت کرنے والے جنات ہیں۔ تمہاری وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں، میرا پورا خاندان یہاں پر آباد ہے۔ اگر تم چاہتی ہو ہم سکون سے رہیں تو آج سے یہ سارے کام چھوڑ دو، یعنی ہارر موویز۔ یہ کیا ہوتی ہیں؟ خوفناک فلمیں جس میں جنات کا، بھوت پریت کا ذکر ہوتا ہے۔ تو میں تمہارے سامنے ہوں نا، کسی اور جن کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آج میں نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا تمہارے سامنے۔ یقین کرتی ہو نا؟ ہاں، میں یقین کرتی ہوں جنات پر، تبھی تمہیں دیکھ کر حیران نہیں ہوئی۔ ہاں، اگر تم مجھے ڈراتے، جو کہ کچھ دیر پہلے ڈرا رہے تھے، تو پھر شاید میں مر ہی جاتی۔ نہیں، تم کو مرنے نہیں دینا، بس تمہیں سبق سکھانا تھا، سو سکھا دیا۔ جاؤ، اپنے گھر جاؤ، آئندہ ہمیں تنگ کرنے کی کوشش نہیں کرنا، ورنہ ایسے روپ میں سامنے آؤں گا کہ تم یاد کرو گی۔ پھر میری آنکھیں بند ہو گئی۔ جب میری آنکھیں کھولی تو امی مجھے اٹھا رہی تھی۔ بیٹا، کیا ہوا؟ بیٹا، کیوں اس طرح بے ہوش پڑی ہو چھت پر؟ امی، میں امی سے لپٹ گئی۔ ہاں بیٹا، ہمیں دیر ہو گئی اور تم یہاں پر۔ وہ امی، میں کچھ کہنا چاہتی تھی کہ دو لال لال آنکھیں پھر سے مجھے چمکتی ہوئی نظر آئیں، جو مجھے کہہ رہی تھی کچھ نہیں کہنا۔ میں نے امی کو یہ بات بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ ایک تو وہ یقین نہیں کرتی، پھر میرا مذاق اڑانے والے وہاں پر بہت سے تھے، یعنی میری بہن جو مجھ سے ڈرتی تھی، لیکن جب میں کہتی کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، خوفناک فلموں سے ڈر لگ رہا ہے، جنات سے ڈر لگتا ہے، تو وہ میرا مذاق اڑاتی۔ اور میں نہیں چاہتی تھی کہ آج جو کچھ مجھے سچ میں نظر آیا وہ میں اس کے سامنے ذکر بھی کروں۔ میں نیچے آ گئی اور سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن وہ دو آنکھیں مجھے بار بار نظر آ رہی تھیں۔ بار بار مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ میرے آس پاس ہے اور مجھے کہہ رہا ہے، سو جاؤ، سو جاؤ۔ اگر نہیں سوگی تو یاد رکھنا کہ تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم یاد رکھو گی عمر پر۔ پھر اس کے کہنے پر میں نے کبھی کوئی بھی خوفناک مووی نہیں دیکھی، خاص طور پر آواز بند کر کے میں کوئی بھی مووی دیکھتی۔ اب کہانی میں سنتی نہیں ہوں بلکہ پڑھتی ہوں، کیونکہ میں سنوں گی تو وہ میرے پاس آ جائے گا۔ مجھے اب بھی محسوس ہوتا ہے سرسراہٹ میرے آس پاس، وہ مجھے کبھی بھی برا کام نہیں کرنے دیتا۔ میں اگر رات بھر جا کر صبح فجر کی نماز نکال دوں تو وہ مجھے جگانے آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی مجھ پر ہوئی کہ ایک جن کی وجہ سے نمازوں کی جانب میں بڑھ گئی، نمازوں کی طرف میں آ گئی۔ ایک اچھی مسلمان تو میں بن سکوں یا نہیں، لیکن ایک جن کی وجہ سے آج میں نماز پابندی سے پڑھتی ہوں، اور یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتائی۔ امی بہت خوش ہوتی ہیں اور کہتی ہیں میری بیٹی اب اسلام کی طرف آ گئی ہے، سب سے بڑی بات نمازوں کی پابندی کر رہی ہے۔ میں ان کو کیسے بتاؤں کہ ایک جن نے مجھے سدھار دیا ہے۔ ایک رات، وہ اندھیری رات، اور اس رات کا بھیانک سبق مجھے اب بھی یاد ہے۔